ماشاءاللہ یہ تھے جناب ہمارے ملتان سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری محمد نواز قادری صاحب، جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، اب انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے علامہ صاحب بیان فرمائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی انتہائی توجہ کے ساتھ یہ جو دیواروں کے پیچھے لگے بیٹھے ہیں نا، یہ آگے آگے ہو جائیں۔ یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے، زیادہ وقت بھی آپ کا انشاءاللہ ہم نہیں لیں گے، بس یہ 2-3 گھنٹے ہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ آپ جب بیان سنیں گے تو آپ کہیں گے یار اتنی تیز تو بجلی بھی نہیں چلتی جتنے ہمارے علامہ صاحب چل رہے ہیں۔ تو ہر آپ کا جملہ آپ کے دلوں میں ایسے اترتا جائے گا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے یہاں ہوں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اتنی محبت کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے آپ کا خطاب سماعت کرنا ہے، کتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو اتنے ہی محبت کے ساتھ آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نہیں سب کی آواز نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حضرت علامہ مولانا محمد امیر محمد بھوروی صاحب آپ کے سامنے اپنا خطاب فرماتے ہیں، تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، آمنوا کما آمن الناس، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بلند آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بیس گھٹ کریں، بیس گھٹ کرو، تھوڑا ووکل ہو رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور گھٹ دیئے، تھوڑی اور گھٹ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معمولی والی ہم روایت، معمولی والی ہاں تھوڑا جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا احسان، آج کی شام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल मजीद साहिब, इस मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी और वो तमाम हजरात जिन्होंने प्यार मोहब्बत का सबूत दिया, मिलजुल के इस बज़्म को सजाया, अल्लाह पाक आपकी इस अक़ीदत को कबूल फ़रमाए और इसका दोनों जहां में आपको अजर व सवाब नसीब फरमाए। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी नज़ीर हुसैन साहब का मशकूर हूँ, आपने दावत दी, आप लोगों से मुलाकात का मौका मुयस्सर आया, आप हाज़िर हुए, मैं हाज़िर हुआ। अल्लाह ताला इस हाज़री का तवस्सुल हमें हुजूर के दर की हाज़री नसीब फरमाए। सामिन मोहतरम, इस बात पर भी मैं कारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, अब्दुल मजीद साहब का, कि आपने 11 नहीं बजाए बल्कि 10 से पहले खिताब शुरू करा दिया। आप जागते हैं और मैं आपको खिताब सुनाऊँगा। होता ऐसे है कि जब आधे घर जाके सो जाते हैं, आधे महफिल में बैठे बैठे सो जाते हैं, फिर मेहमान को कुर्सी दी जाती है तो फिर खिताब सुनाना भी मुश्किल होता है और सुनना भी मुश्किल होता है। अल्लाह पाक हमें आज की इस महफिल में जो कुछ बयान हो समझ भी अता फरमाए और अमल का जज्बा भी नसीब फरमाए। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकरमा से मदीना पाक हिजरत करके गए तो वहाँ जो पहले से लोग मौजूद थे वो यहूदी मज़हब के लोग थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दावत पर कुछ लोग मक्का पाक आए और उन्होंने कलमा पढ़ा, मदीना पाक के रहने वाले थे। फिर उन्होंने हुजूर को वहाँ आने की दावत दी। अल्लाह पाक ने हुजूर को हुक्म दिया कि आप शहर मक्का छोड़ दें और आप सहाबा किराम के साथ मदीना पाक तशरीफ़ ले गए। अब जब सरकार तशरीफ़ लाए तो मदीना पाक में 2 मज़हब बन गए, एक यहूदियों का मज़हब और एक मुसलमानों का मज़हब। चंद दिनों के बाद एक नया मज़हब खड़ा हो गया, तीसरा मज़हब कौन सा था? वो यहूदी थे लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान से कलमा पढ़ा और दिल से इनकार किया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। एक तो तुसा ये गलती की थी भी सारी परचून माल इत्थे बलवा छोड़ा ने, हुण इन्हां सुकून नहीं आगा, ये शरारतां करदे बैठे हैं, ये हंसते बैठे हैं। इन्हां एक तो तकरीर अगू तो नहीं बलवींदा कि साइड ते बलवींदा, दूजा एक बंदा नाल बलवींदा जिहड़ा इन्हां खामोश करावे। ये हुण सारे अगू अगू बैठे, मैंने ये लगता मैं बालन तकरीर सुनने पिया, वड्डे सारे पिछे साए बैठे। ये तुसा उठियो ना, सारे उठियो, सारे उठियो, उठी पाओ, ए इत्थे पिछे पिलर दे नाल पाओ, चलो उठियो, उठी के नहीं, उठी पाओ, उठी पाओ, उठी पाओ। हुण इन्हां दा पिछे भेज देता, तुहानू अगे कौन आने सी? ये भी तो मसला। अगे आओ, इहदे साथी जेड़े कैमरे दे पिछू बैठे हो कैमरे दे अगे आवन, अगे आवन, साथी अगे आवन। बोलिए सुभान अल्लाह। आप मेरी तरफ तवज्जो करके बोले। एक आदमी पीछे बच्चों के साथ बैठे जो बच्चों को खामोश कराए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। वो कौन थे? तीसरा मजहब कौन सा था? इन्हें कोई करो। वो तीसरा मजहब कौन था? यहूदियों में एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उबई। असूल था कि वो किसी न किसी को अपना शहर का सरदार बनाते थे।
وقت آ چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینے کا سردار بنا دیا جاتا، اس کے لیے سونے کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا۔ جب حضور آقا کریم علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ پاک آئے تو لوگوں کی توجہ حضور کی طرف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی کا جو خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، لیکن اس نے دیکھا کہ اسلام ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے سنگیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرے۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ہم زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں اور مسجد میں آنا جانا، اور حقیقت میں ہم یہودی رہتے ہیں، اپنے سابقہ عقیدے پہ رہتے ہیں۔ کل اگر مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ رل جائیں گے، اور اگر یہودیوں کی فتح ہوئی تو ہم یہودیوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب انہوں نے زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لیا، نماز شروع کر دی، سجدے شروع کر دیے، لیکن ان کے دل میں حضور کے لیے نفرت تھی، میرے محبوب کے لیے پیار نہ تھا، حبیب کریم علیہ السلام کے لیے ان کے سینوں میں ادب اور احترام نہ تھا۔ اب قرآن مقدس نے ان کے اس بے ایمانی کا اظہار اس انداز میں کیا، اے محبوب وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ اے محبوب کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اے اللہ کریم، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، سجدہ کیا، تجھے مانا، اب اور ایمان کیا ہے کہ یہ مومن کیسے ہوں گے، کیسے کلمہ پڑھیں، کیسے تجھ کو مانے۔ میرے اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ان کو بولو اگر ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اگر جہنمی ہو گئے، جواب اے اللہ کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، دونوں نے سجدے کیے ہیں، دونوں نے تیری بندگی کی ہے، دونوں میں ایک کافر ٹھہرے ایک مومن ٹھہرے، بات کیا ہے؟ جواب ملا اے لوگو کوئی شک نہیں، کلمہ دونوں نے پڑھا ہے، نماز دونوں نے پڑھی ہے، ذکر دونوں نے کیا ہے، تلاوت دونوں نے کی ہے، اللہ کا نام دونوں نے لیا ہے، سجدہ دونوں نے کیا ہے، ہر عبادت میں برابر ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ادب رسول کی، محبت رسول کی، تعظیم رسول کی، عشق رسول کی، تو منافق کمر کر کے منہ موڑ کے بھاگ جاتا ہے، صحابہ نبی کے نام پہ جانیں کٹا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آمنو کما آمن الناس، فرمایا اے منافقو یوں ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اور دونوں کے ایمان میں فرق کیا ہے؟
کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، سجدہ کیا، لیکن منافق ادب رسول نہ کر سکے، محبت رسول پیدا نہ کر سکے، حضور کا احترام نہ کر سکے، اور میرے رب نے جواباً کہہ دیا کہ لوگوں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن تم ایمان کو نہیں سمجھے۔ ایمان محبت رسول ہے، ایمان عزت رسول ہے، ایمان تعظیم رسول ہے۔ اب دوستو منافق ٹھہرے اس لیے کہ ان کے دلوں میں حضور کا ادب نہ تھا۔ تھوڑا اور توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر میں اپنی بات کو آسان کر دوں گا، سنتے جائیے سامعین کرام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے، ہر جنتی کو جانتا ہوں، ہر دوزخی کو جانتا ہوں۔ صحابہ بولے سبحان اللہ۔ اب منافق کہنے لگے واہ واہ، ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں ہے، ہماری خبر نہیں ہے، اور بات جنت کی کرتے ہیں، بات دوزخ کی کرتے ہیں۔ جنت دوزخ کا پتہ ہوتا تو ہماری خبر نہ رکھتے۔ جب حضور کو ان کی اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے میرے علم کو تولا ہے، تانا دیا ہے، اعتراض کیا ہے، میرے آقا منبر پہ آئے اور فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو حضور کے علم پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ خدائے لم یزل کی قسم ہے، میں منبر پہ کھڑا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں سلونی انا شئتم، پوچھو جو من میں آئے پوچھو، آج پوچھنا تمہارا کام ہے، کھڑے کھڑے بتا دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ ذرا آواز بھار ہے، تھوڑا ہلکا کرو، ہاں بیس باندھے، حال دی گونج اتنی زیادہ ہے نا، سمجھ نہیں آتی پہ کی کرا کھاندہ پیے، میں تھوڑی پریشان کریں دے پی، اس پریشانی دا حل لبھو، آواز کامدہ ہی حل کو نہیں، اور کو حل کرو، میڈ دی۔ سامعین محترم توجہ، اللہ اکبر۔ میرے اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عزت بخشی، اب سمجھیے گا، بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ حضور نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، میں منبر پہ کھڑا ہوں، پوچھو جو من میں آئے پوچھو، آج تمہیں جواب دیا جائے گا۔ حضور بار بار تکرار کر رہے ہیں سلونی انا شئتم، پوچھو جو پوچھو میں بتاؤں گا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں، لوگ کہتے تھے ان کا باپ غلط ہے، نسب غلط ہے، وہ کھڑے ہو گئے، من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا اے میرے غلام، ابو کا حذافہ، تم حذافہ کے بیٹے ہو، اپنے باپ کے بیٹے ہو، لوگوں کا خیال غلط ہے۔ صحابی کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول یہ بھی جانتا ہے کون کس کا نطفہ ہے، اور حضور کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں تمہیں تمہارے ماں باپ تم خود اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ کا رسول تمہیں جاننے والا ہے۔ ایک منافق کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بتائیے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ چہرے پہ داڑھی تھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا، 5 وقتہ نمازی تھا۔ اس نے کہا مجھے حضور دیکھتے ہیں، یہ بڑا پکا نمازی ہے اور چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، بھول جائیں گے اور فرمائیں گے تو جنتی ہے، اور میں بولوں گا میں تو منافق ہوں اور آپ مجھے جنتی کہہ رہے ہیں، آپ کا علم کہاں گیا؟ اس کو کیا خبر تھی؟ رسول چہرے نہیں پڑھتا، رسول دل کی تختی کو پڑھا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت فی النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب حضور اعلان کر رہے ہیں
पूछो, जो पूछोगे बताऊंगा। सहाबा कहते हैं आका को इतना जलाल में नहीं देखा था जितना उस दिन नजर आए जब आपके इल्म पाक पे एतराज किया गया। हत्ता कि हुजूर बार बार तकरार करते रहे, हमारे बदन कप कपा रहे थे, हम पसीने में डूब चुके थे खुदा के खौफ की वजह से कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। हुजूर बड़े जलाल में थे, हत्ता कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए, आगे बढ़े, अपने घुटनों के बल झुककर रसूल के कदमों पे हाथ रख दिए। आका करम करें, बस करें, अपने जलाल को ठंडा करें। नहीं मानता तो मुनाफिक नहीं मानता, सहाबी तो मानता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सहाबी तो मानता है, सहाबी तो मानता है ना, मुनाफिक नहीं मानता, सहाबी तो मानता है। अब दोस्तों मेरे आका करीम ने मिंबर छोड़ा, आप सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। अब मेरे रब ने फरमाया सोना तू चुप हो गया है, तेरा रब तो चुप नहीं बैठेगा, तूने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। मौला क्या हुक्म है, कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई, बड़ी तवज्जो देना। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। मुसलमानों, जब तक हुजूर के इल्म पर एतराज नहीं किया था मुनाफिकों ने, वो भी मस्जिद में, तुम भी मस्जिद में, आज के बाद इनको मस्जिद में नहीं छोड़ा जाएगा। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यबे। अब खबीस वखरे, पाक वखरे। मौला खबीस कौन, पाक कौन? फरमाया नबी के सहाबा पाक हैं, नबी के इल्म गैब के मुनकर पलीद हैं, इनको निकलना पड़ेगा। हुजूर मिंबर पे आए, फरमाया निकलो मुनाफिको, अल्लाह का हुक्म आ गया। वो नहीं जा रहे थे, हुजूर फरमा रहे थे निकलो वरना नाम ले ले के निकालूंगा। वो फिर भी नहीं जा रहे थे, कह रहे थे हुजूर को क्या पता, हुजूर को क्या पता। झगड़ा तो यही था ना, वो कहते थे हुजूर को पता नहीं है कि हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन है मुनाफिक। झगड़ा था इल्म गैब का। हुजूर ने फरमाया निकलो वरना निकलना नाम लूंगा। कहने लगे हुजूर को क्या पता, अल्लाह अकबर, हुजूर को तो सब पता है। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, हुजूर को तो सब पता है। हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हुजूर ने ऐब छुपाए हुए थे, वो कहते थे जानते नहीं हैं। जब मेरे नबी ने ऐलान किया फुला बिन फुला फखरुज फइन्नकल मुनाफिक, ओ फुला के बेटे फुला निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर नाम लेते थे, सहाबा उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक देते थे। हुजूर नाम लेते थे, सहाबा धक्के देकर बाहर फेंक देते थे। हमारे जहन में सवाल आया, आलम तखय्युलात में हमने सवाल कर दिया। कभी तो कुरान कहता है मस्जिद में आओ, हुजूर फरमाते हैं मस्जिद में आओ। असहाबा किराम का तरीका है कि मस्जिद में आओ। आज कुरान भी कहता है मस्जिद से निकलो, आज हुजूर भी फरमाते हैं मस्जिद से निकलो। आज असहाबा किराम धक्के दे रहे हैं और मस्जिद से निकाल रहे हैं। मौला मौला मौला, ये क्या अंदाज है, ये क्या अंदाज है कि कभी कभी कुरान मस्जिद में बुलाता है, हुजूर मस्जिद में बुलाते हैं, सहाबा मस्जिद में बुलाते हैं। आज कुरान भी मस्जिद से निकलने को कहता है, असहाब भी मस्जिद से निकलने को कहते हैं, हुजूर भी मस्जिद से निकलने को कहते हैं। फरमाया लोगों, मस्जिद में बुलाया जाता है कुरान के लिए, सजदे के लिए, जिक्र के लिए, नमाज के लिए, इबादत के लिए, लेकिन आज मस्जिद से निकाल कर बताया जा रहा है लोगों सजदा बाद में है, नमाज बाद में है, तिलावत बाद में है, जिक्र बाद में है, इबादत बाद में है, अदब मुस्तफा पहले है, इश्क मुस्तफा पहले है, ताज़ीम मुस्तफा पहले है। नारा तकबीर, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी।
صحابہ کرام نے ان کو نکال دیا نا، تو اس کے اگلی آیت سنیے، اگلی آیت، جھگڑا کیا تھا؟ حضور کے علم کا۔ اب پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو نکالو نا، اگلی بات بعد میں کریں گے۔ صحابہ کرام نے ان کو نکال دیا، اب اگلی بات سنو، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ منافقو، تمہیں جو علم نہیں دیا تو تم سمجھتے ہو حضور کو بھی نہیں دیا، حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہو نا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم کو غیب دے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو علم غیب نہیں دیتا، رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے علم غیب کا تاج پہنا دیتا ہے۔ اب دوستو، ایک جماعت کو نکالا جا رہا ہے اور ایک جماعت کی عزت کی جا رہی ہے، ایک جماعت کو ناپاک کہا جا رہا ہے اور ایک جماعت کو پاک کہا جا رہا ہے۔ مولا ان سے روٹ کیوں گیا، ان کو بھگا کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے نہیں ملتا، اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے آمنو کما آمن الناس، جس طرح صحابہ نے حضور کا علم مانا ہے تم بھی مانو گے، ایمان تب ملے گا۔ جس طرح صحابہ حضور کا علم مانتے ہیں اس طرح تم بھی علم رسول مانو گے تو تب ایمان ملے گا، وگرنہ صرف کلمے سے ایمان نہیں ملتا، سجدوں سے ایمان نہیں ملتا، ملتا ہوتا تو تمام منافق ایمان والے ٹھہرے ہوتے، بے ایمان اس لیے ٹھہرے سب کچھ تھا، سینے میں عشق رسول نہ تھا، سینہ میرے حضور کی محبت سے خالی تھا۔ اس لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہاں، تمام عبادتوں کی جان ایمان ہے، اور ایمان کی جان محبت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا رسول کریم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور کل کائنات سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ فرمایا ایمان تب ملے گا جب ماں باپ سے زیادہ مجھے چاہو، اولادوں سے زیادہ مجھے چاہو، کائنات سے زیادہ مجھے چاہو، ایک روایت میں ہے وَمِن نَفْسِهِ، جانوں سے زیادہ مجھے چاہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا ایک ایسا شخص ہے کہ اگر وہ اولاد سے زیادہ آپ کو چاہے، ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہے، مال سے زیادہ آپ کو چاہے، اور جان پیاری کرے، جان پیاری کرے، جان آپ سے پیاری سمجھے، اس کا حال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر جس کو جان پیاری ہے اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان تب ملے گا جب مجھے جان سے بھی زیادہ چاہے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فدا، میرا باپ فدا، میری اولاد فدا، میرا گھر بار فدا، اور میں وعدہ کر رہا ہوں اگر وقت آیا عمر آپ کے نام پہ جان بھی فدا کر دے گا۔ حضور نے فرمایا عمر تم جان قربان کا اعلان کر رہے ہو، ہم تیرے کامل ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایمان
عشق رسول ہے، ایمان محبت رسول ہے۔ آگے سنیے، ہاں بار بار خطبے میں 3 بار دہرا کر مسلمانوں کے ایمانوں کو جلا بخشی جاتی ہے اور ضمیروں کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو بے ایمان ہے جس کی دل کی تختی پہ میرے پاک نبی کا نام نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، پھر سن لو بے ایمان ہے جس کے دل میں حب رسول نہیں۔ الا ایک بار پھر سن لو، لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ترجمہ کیا، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں، مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اور حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عشق رسول کے متعلق کیا فرما گئے؟ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علمہ پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں ہمیں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ جاگ کیا ہے جس کے بغیر علم بیکار ہے، جس کے بغیر تسبیح بیکار ہے، جس کے بغیر دوستو چلے بیکار ہیں۔ فرمایا وہ جاگ عشق رسول ہے، ادب رسول ہے، محبت رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دوستو ای کو باندھے ہو کا دوستو، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اللہ پاک نے عین ایمان قرار دیا ہے، عین ایمان قرار دیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، حضور کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرو جیسا صحابہ نے تعلق قائم کیا ہے۔ ذرا آپ تمام حضرات توجہ پوری رکھیں میری طرف، پیچھے کوئی بچہ بول رہا ہے اس کو باہر بھگا دیں یا خاموش کرا دیں۔ آپ سبحان اللہ اونچا بولیں۔ سنیے گا، صحابہ کا حضور کے ساتھ کیسا تعلق ہے، صحابہ کا حضور کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس تعلق کا انداز دیکھو۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ایک قبیلے میں 2 قبائل میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ زور کا وقت آن پہنچا اور سرکار تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں، آپ ہمیں جماعت کرا دیجئے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے بڑی مستند سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ آ گئے، پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ اب نماز شروع ہوئی، سرکار بھی پچھلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، مقتدیوں کے ساتھ حضور بھی کھڑے ہو گئے۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ اگر غلطی بتانی ہوتی یا لقمہ دینا ہوتا تو الٹے ہاتھ پہ اس طرح ہاتھ سیدھا، تالی بجانا حرام ہے اسلام میں اور یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آج کل مذہبی جلسوں میں بھی بعض نادان لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اور یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ یہ وہ، ان کا آپ نے طریقہ دیکھا ہے، مذہبی سکالر بنتے ہیں لیکن مجمع میں تالیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ، اتنی بھی اخلاقی اقدار گرا چکے ہیں کہ شریعت کے اندر تالی بجانا حرام ہے۔ آپ بھی خیال کیا کریں، دھیان کیا کریں، یہ نہیں کہ گانے باجوں کی محفلوں میں، یہ شادی میں یہ جائز ہو جاتی ہے یا سیاسی پارٹیوں میں، نہیں، جو چیز حرام ہے وہ ہر جگہ حرام ہے۔ تو اس دور میں یہ تھا کہ الٹے ہاتھ کی تالی بجائی جاتی تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ پچھلے و پچھلا کوئی لقمہ دے رہا ہے، کوئی غلطی دور کر رہا ہے۔ جب اس حدیث کے بعد، اس واقعے کے بعد حضور نے صحابہ کو یہ کرنے سے بھی منع کر دیا، فرمایا سبحان اللہ بولا کرو۔ جس طرح آج کل امام بھولتا ہے تو سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور لقمہ ہو جاتا ہے۔ حضور پچھلی صف میں تشریف لے آئے،
پچھلی صف والوں نے الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اگلی صف والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے صف چیر دی، حضور کو راستہ دیا۔ جب سرکار اگلی صف میں آئے انہوں نے پھر ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، اس سے اگلی صف والوں کو خبر ہو گئی، انہوں نے صف چیر دی، حضور کو راستہ دیا۔ ادھر نماز ہے ادھر ادب رسول ہے، اور صحابہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کیا ضروری ہے، ہمارے نزدیک کیا ضروری ہے۔ پہلے ادھر چلو کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں میرے نبی پاک کا سر تھا اور ادھر نماز عصر تھی، وہ جا رہی تھی، حضرت مولا علی نے دنیا والوں کو عقیدہ دیا، نماز قضا کر دی، رسول کے ادب میں فرق نہ آنے دیا، اور بتایا لوگوں صحابہ کے نزدیک نماز بعد میں ہے، ادب رسول پہلے ہے، اور پھر میرے نبی کے ادب پر جو نماز قربان کی گئی وہ نماز قضا نہیں ہوئی، سورج کو لوٹایا جاتا ہے اور حضرت علی کی نماز ادا پڑھوائی جاتی ہے۔ غار میں حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں میرے آقا کریم کا سر انور ہے، ادھر نماز تھی ادھر جان، جان نماز سے بھی زیادہ ضروری شے ہے۔ اگر نماز میں آپ کی جان کو خطرہ ہے نماز توڑ دو، جان بچا لو، کیونکہ جان بچانا یہ نماز سے بھی اہم فریضہ ہے، اور جان کو خامہ خواہ ہلاکت میں ڈالنا خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ آج کل غلط محبتیں کر لیتے ہیں، غلط وعدے کر لیتے ہیں، پھر جب یہ غلط محبتیں دھوکہ دیتی ہیں تو پھر خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں، زہر کھا لیا جاتا ہے، نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، یا جو ہے وہ رسی اس کے ساتھ لٹکا کے لٹک جاتے ہیں۔ یہ حرام موت ہے، کتے سے بھی بدتر موت ہے خودکشی کی موت۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور کتنے کافروں کو مار رہا ہے، یا رسول اللہ یہ بڑا لڑتا ہے، حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کی ٹو میں پڑ گئے، اتنا بہادر بندہ اور جہنمی، اتنے کافروں کو مارنے والا جہنمی۔ فرمایا لڑتے لڑتے اس کو بہت سے زخم لگ گئے، اور جب زخموں نے اس کو بے قرار کیا وہ تڑپ رہا تھا، اپنے خنجر سے اپنی شارک کو کاٹ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان پکا ہو گیا کہ اللہ کا رسول علم غیب جاننے والا ہے، اور اتنا بہادر اتنا مجاہد بھی اگر اپنی گردن خود کاٹ لے وہ جہنمی ہے۔ اس شخص کا کیا بنے گا جو آج کے دور کے اندر ماں باپ سے ناراض ہو کے خودکشی کر لیتا ہے، باپ نے ڈانٹا تو خودکشی کر لی، باپ نے خرچہ نہیں دیا تو خودکشی کر لی، ماں نے کہنا نہیں مانا تو خودکشی کر دی، دنیا کی محبتوں میں ناکام ہو گیا تو خودکشی کر دی، غموں نے گھیرا۔ یہ چھٹکارے کی نوعیت نہیں ہے کہ تو چھٹکارا پا جائے گا، بلکہ حضور نے فرمایا جو جیسے خودکشی کرے گا قیامت تک اسی طرح اس کو بار بار کاٹا جائے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا، بار بار کاٹا جائے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں بھی جلایا جائے گا، اور بار بار اس کو کاٹا بھی جائے گا۔ حرام موت ہے، حرام موت ہے۔ آج کل رواج بہت عام ہوتا جا رہا ہے، یہ حرام موت ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں تک کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو، اس کی نماز جنازہ پڑھنی بھی منع ہے، اتنی حرام موت ہے بڑی۔ اور آج کل تو رواج بنتے جا رہے ہیں۔ علمان الحفیظ، اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ جان بہت اہم فرض تھا۔ غار میں حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رسول کا سر، ادھر جان ادھر نبی کا آرام۔ حضرت ابو بکر نے جان کا سودا لگا دیا، نبی کا ادب نہیں چھوڑا، جان دے دی، زہر اندر سرایت کر گیا۔ کیا ہوا؟ آقا سانپ نے ڈس لیا ہے، لعاب لگایا، جان واپس کر دی۔ میرے نبی نے بتایا لوگوں کوئی میرے نام پہ نماز قربان کرے نماز لوٹاؤں گا، جان قربان کرے میں جان لوٹاؤں گا۔ اور صحابہ نے نماز اور جان قربان کر کے بتا دیا لوگوں صحابہ کے نزدیک جان بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، ادب رسول پہلے ہے۔
اور سن لو ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، ہم دونوں کے قدموں میں محبت کے پھول بچھاتے ہیں، ہم دونوں کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ اگر غار ثور میں جاتے ہیں تو صدیق کی گود میں نبی کا سر نظر آتا ہے، اگر خیبر میں جاتے ہیں تو علی کی گود میں نبی کا سر نظر آتا ہے۔ اہل بیت بھی شان والے ہیں، اصحاب رسول بھی شان والے ہیں، اصحاب کو بھی عزت رسول کا صدقہ ملی ہے، اہل بیت کو بھی شان میرے رسول کا صدقہ ملی ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق آگے تھے اور حضور آقا کریم علیہ السلام کہ جو ہے وہ پیچھے تشریف لے آئے۔ اب صفیں چر رہی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آئے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، اگلی صف اگلی صف اگلی صف۔ تو سائیں دے دیکھو بیچارے کل تھی گئی ہے، ہون نہ کرے سی تو سمجھ نہیں، دیکھو اگلی صف، حتیٰ کہ میرے آقا پہلی صف میں آن پہنچے۔ جب حضور پہلی صف میں آئے تو پہلی صف والوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے یہ خبر پا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، حضور پیچھے کھڑے تھے، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے آقا کریم نے اشارہ کیا، فرمایا ابو بکر تم پڑھاؤ گے نماز، تم پڑھاؤ گے۔ حضرت ابو بکر مڑ کے کعبے کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا شکر ہے اللہ کے رسول نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آگے کھڑا ہوں۔ اس کے بعد پیچھے آ گئے، حتیٰ کہ آپ صف میں آ گئے، حضور مصلی امامت پہ آ گئے۔ میرے آقا کریم نے نماز مکمل کرائی، جب سلام پھیرا مڑ کے دیکھا، فرمایا ابو بکر مجھے بتاؤ، میں کہہ رہا تھا تم کھڑے رہتے، تم پیچھے کیوں آ گئے؟ میں نے کہنے کے باوجود عرض کیا آقا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا کہاں، نبیوں کا امام کہاں، میں آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ آپ تو رسولوں کے امام ہیں، آپ تو نبیوں کے امام ہیں۔ دوستو، نماز میں صفیں چیر دی، صفوں میں راستہ دیا، میرے آقا کو مصلی دیا۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور دنیا والوں کو بتایا، لوگوں اسلام میں سب سے اہم فرض نماز ہے، اور نماز سے بھی اہم فرض ادب رسول ہے، محبت رسول ہے۔ یہی ادب تھا، یہی عشق تھا، یہی محبت تھی جو منافقوں کے سینے میں نہ تھی۔ اور میرے رب نے فرمایا وما ہم بمومنین، کلمہ پڑھ کے بھی بے ایمان، سجدے کر کے بھی بے ایمان، عبادت کر کے بھی بے ایمان، اور یہی ایمان ہے جس نے صحابہ کے ایمان کو اعلیٰ کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سنو صحابہ کا ایمان کیا کہتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت سیدنا زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، میرے آقا کریم کے غلاموں میں آئے۔ ایک دن مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد انہوں نے ایک تختہ بنایا، تختہ سولی کا تختہ بنایا۔ اس سولی کے تختے کے اوپر آپ کو چڑھا دیا گیا، آس پاس تیر لے کر کافر کھڑے ہیں، اور حضرت زید بن دثنہ کا آخری وقت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے زید تیری آخری تمنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لیجئے۔ آپ نے نماز نفل پڑھی اور سلام پھیرا۔ آپ نے فرمایا مکے کے کافروں، جتنا آج نماز میں سرور ملا ہے مجھے کبھی پہلے نہیں ملا۔ آج میرا دل کر رہا تھا میں سجدے لمبے کروں، میں قیام لمبا کروں، میں رکوع لمبا کروں، لیکن میں نے پتہ ہے جلدی کیوں سلام پھیرا، کیوں پھیرا؟ فرمایا تم سب مجھے دیکھ رہے تھے، میں اگر نماز لمبی کرتا تمہارے دل میں خیال آتا کہ محمد کا غلام ہے، موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے نماز کو جلدی ختم کیا تاکہ تمہیں خبر ہو ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہم نبی کے نام پہ کٹنے مرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اے زید اب تیرا آخری وقت آ چکا ہے، بتاؤ
کیا جان بچانا چاہتے ہو؟ سودا کرو گے ہمارے ساتھ؟ فرمایا وہ سودا کیسا ہے؟ کہنے لگے بڑا سستا سودا ہے۔ فرمایا بولو۔ انہوں نے کہا اتنا بولنا پڑے گا، بس بولنا ہے، تم نے بولنا ہے، ہم نے چھوڑنا ہے، یہ ہو جائے ضروری نہیں، جو بولو وہ ہو جائے یہ ضروری نہیں، بولو۔ فرمایا کیا بولوں؟ انہوں نے کہا بولو اے کاش میں بچ جاؤں اور میری جگہ میرے نبی قربان ہو جائیں، اتنا بولو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اے کاش میں بچ جاؤں اور میری جگہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جائیں۔ حضرت زید کی چیخ نکل پڑی اور چلا کر فرمایا ظالمو، اتنی بڑی بات کہلا کر میری جان کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ خدائے لم یزل کی قسم ہے اگر تم اتنا کہلوانا چاہو کہ میں بچ جاؤں اور میری جان کے بدلے میرے رسول کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جان دے دوں گا، آقا کے قدموں میں کانٹا نہیں چبھنے دوں گا۔ سولی پہ لٹک گئے، تیروں کی بارش کر دی گئی، آپ کو سرے راہ ایک چوراہے کے اوپر شہید کر دیا گیا، اور بعد میں کئی دنوں تک اس چوک کے اوپر آپ کا لاشا لٹکتا رہا، لیکن لٹکتا لاشا یہ پیغام دے رہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ اے مولا یہ کٹ گیا، یہ کٹ گیا، لیکن حضور کے خلاف جملہ نہیں بولا۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ، ایسے رسول سے محبت کرو جیسے صحابہ نے محبت کی ہے، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا، تب تمہارے ایمان کو معراج ملے گی۔ نبی کی نسبت، نبی کی محبت، نبی کا ادب، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ کامل ہے تمہارا ایمان کامل ہے۔ آگے سنو دوستو، میرے آقا نبی کریم کے غلام ہیں، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، آپ امیر المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضرت سیدنا خباب کو دیکھا، آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، خباب کی کمر پہ سفید زخموں کے بڑے بڑے داغ تھے، آپ حیران ہو گئے، اے خباب تیری کمر پر داغ کیسے ہیں؟ خباب رو پڑے، فرمایا عشق رسول کے داغ ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ حضرت خباب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر جب میں نے کلمہ پڑھا نبی کی غلامی میں آیا، مجھے کوڑے مارے گئے اور کہا گیا چھوڑ دو نبی کا دامن، میں نے کہا مر جاؤں گا، نبی کا در نہیں چھوڑوں گا، مجھے تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا گیا اور کہا گیا نبی کا نام لینا چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، میرے سینے پہ گرم پتھر رکھے گئے، مجھے پتھروں کے نیچے لٹایا گیا اور کہا گیا چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، حضور کا نام لینا۔ اے عمر جب وہ نا امید ہو جاتے، وہ انگارے سلگاتے، جب انگاروں سے آگ نکلنے لگ جاتی، سرخ انگارے دہکنے لگ جاتے، میری کمر سے کپڑا ہٹا کے مجھے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، وہ آگ مجھے جلاتی تھی، آگ میری چربی کو پگھلاتی تھی اور میں تڑپتا رہتا تھا اور حضور کا نام لیتا رہتا تھا، حتیٰ کہ چربی پگھلتی اور انگاروں پہ گرتی، انگارے بجھ جاتے، میں بے ہوش ہو جاتا، اور جب مجھے ہوش آتا تھا میں کہتا تھا لوگو خدا کی قسم ہے میں تپتے ہوئے انگاروں پہ مر جاؤں گا، نبی کا نام نہیں چھوڑوں گا۔ اور کتھائی نعرہ ہی لویندہ ہے چبیڑے، میں جو آدھے گھنٹے تو لگاتار 100 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ لوگوں تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کر حضور کا نام لے رہے ہیں اور لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں آمنو کما آمن الناس، اگر محبت کرنا تو ایسے محبت کرنا، ایسے محبت کرنا جیسے حضور کے صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ میرے حضور کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا اور حضور نے خبر دی تھی کہ میرے بعد بھی یہ فتنہ ہوگا، میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور فرمایا وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی
بن کے آیا ہوں۔ حضور کے دور میں بھی ختم نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، اور آج فی زمانہ جو بڑا فتنہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، جن کو مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، ربوہ ان کا مرکز ہے، احمدی بھی کہا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان کے آئین کے تحت وہ غیر مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ یہی ایک اچھا خوبصورت قانون ہے جو پاکستان کے اندر پاس کیا گیا۔ اور دوستو، اس دور میں ایک یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ کیا نام تھا؟ مسلمہ کذاب۔ اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور اس نے حضور کی طرف خط لکھا، اور اس میں یہ دائر کیا کہ آپ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی، آئیں مل جل کے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور نے اس کے جواب میں خط لکھا کہ تو جھوٹا نبی ہے اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور ان قریب اللہ پاک مجھے عرب و عجم اور شمال جنوب مشرق و مغرب پہ فتح عطا کرے گا، اور تیرے جھنڈے کو سرنگوں کرے گا، اور ہم تجھے کچلتے ہوئے آگے گزر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ خط کون لے کر جائے گا؟ اب صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک 17 سال کا نوجوان تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ ابھی داڑھی پوری نہیں آئی، رے آتے ہیں نا، رے ابھی تھوڑے تھوڑے بال اتر رہے تھے، اور کہتا ہے حضور میں جاؤں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلام جانا تو ہے، واپس نہیں آنا، وہ مار ڈالے گا، بڑا ظالم ہے۔ آقا جب سے تیرا کلمہ پڑا ہے نا، جینے سے پیار نہیں ہے، تیرے نام پہ کٹ مرنے سے پیار ہے۔ حضور نے اس کو خط مبارک عطا کیا اور فرمایا لے جاؤ۔ وہ شخص لے گیا، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ملک یمامہ میں پہنچے، اور یمامہ میں جا کر آپ نے اس مسلمہ کذاب کو وہ خط عطا کر دیا۔ مسلمہ کذاب نے جب وہ خط پڑھا آگ بگولا ہو گیا، اور کہنے لگا اے نوجوان جس نے خط بھیجا ہے ان کو تو ہم دیکھ لیں گے، تم بتاؤ جینا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے اگر جینا چاہتا ہے تو میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اگر مرنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا مر جاؤں گا محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں ظلم کروں گا اور تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا جو کرنا ہے کر کے دیکھ لے، آج تجھے پتہ چلے گا نبی کے غلاموں میں کتنا دم خم ہے، اور حضور کی محبت رکھنے والے حضور سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کے، بڑی توجہ، جلاد کو بلایا اور کہا اس نوجوان کے دونوں ہاتھ کاٹ کے اس کے سامنے رکھ دو۔ نوجوان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور سامنے ڈال دیے۔ بول نوجوان ہاتھ کٹ چکے تھے اور کٹے بازوؤں سے پڑھ رہا تھا محمد الرسول اللہ۔ نوجوان کی دونوں کوہنیوں کو کاٹ ڈالا۔ بول نوجوان بولا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کے کندھے کاٹ دیے اور کہا بول نوجوان بولا میں صدقے یا رسول اللہ، اونچا بولو میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کے پاؤں کاٹ دیے اور کہا بول نوجوان بولا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کے گھٹنے کاٹ دیے، بولا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کی رانوں کو تن سے جدا کر دیا، بولا میں صدقے یا رسول اللہ۔ وزیر خاموش، مشیر خاموش، جلاد خاموش، بادشاہ خاموش، اس کے پورے محل میں سناٹا چھایا تھا۔ ایک گوشت کا لوتھڑا جس کے بازو کٹ چکے تھے، جس کے ٹانگوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، اس گوشت کے لوتھڑے سے آواز آ رہی تھی میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے، اونچا بولو میں صدقے یا رسول اللہ۔ مولا یہ کٹ گیا ہے، اس کے بازوؤں کے 6 ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کی ٹانگوں کے 6 ٹکڑے ہوئے ہیں، خون کے دھارے بہ رہے ہیں، اور رسول کے نعرے لگا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے رب نے جواب دیا لوگو آمنو کما آمن الناس، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں، اسے ایمان کی معراج کہتے ہیں۔ خبردار اگر وقت آ جائے تمہاری جان پہ بن جائے، اگر وقت آ جائے ادھر عشق رسول ہو اور ادھر تمہارا گھر ہو، ادھر تمہاری جان ہو، تمہیں کاٹ ڈالا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہارے خون کا آخری قطرہ بہا دیا جائے، کٹ جانا
جانا, مر جانا, ٹکڑے ہو جانا, سب کچھ لٹا دینا, لیکن دل کی تختی سے محمد کا نام نہیں مٹنے دینا, نہیں مٹنے دینا. اور دنیا کو بتا دینا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے سامنے یوں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ اجا نہیں, وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے, یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, کرے مدحا اہل طول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار آئے نہ نہیں. مسلمانوں یاد رکھنا, ہم نے محمد عربی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. ہر مسلمان کی رگوں میں بہنے والے ہر خون پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے, ہماری دل کی ہر دھڑکن میں نام محمد سمایا ہوا ہے, ہماری آنکھوں میں گنبد خضرا کے نظارے ہیں. ہم زمانے کو بتا دینا چاہتے ہیں, یہودیوں, عیسائیوں, نبی کے گستاخوں, ڈنمارک والوں, امریکہ والوں, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, ورنہ یاد رکھو یا رسول اللہ کہنے والی ہر ماں کی گود میں پیدا ہونے والا ہر بچہ غازی ممتاز حسین قادری بن کے آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دوستو, چند جوان کھڑے تھے مدینے کی گلی میں, سبحان اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, ان میں ایک یہودی جوان تھا 18 سال عمر, اس کی نگاہ پہلی بار حضور پہ پڑی, سرکار گزر گئے, وہ ہکا بکا رہ گیا. سنگیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے سوچ رہا ہوں کہ انسان اتنا سونا ہو سکتا ہے, یہ ودھا کا چہرہ مازاق کے نینن. اب رات گھر جاتا ہے نا چین نہیں آتا, صبح کب ہوگی یار کی گلی میں جاؤں گا دیدار پاؤں گا, صبح بعد میں ہوتی ہے, وہ حضور کی گلی میں پہلے آ جاتا ہے. کدی اس رستے وی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہیں بڑیاں, آقا گزرتے ہیں, دیدار پاتا ہے, دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے, گھر چلا جاتا ہے. باپ کو نہیں بتایا, باپ کو جس طرح نوجوان سوچتا ہے نا کہ میں باپ کو یہ بتاؤں نہیں بتاؤں, اس نے سوچا تو کہا باپ مارے گا, نہیں بتاتا. اب اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ جو اندر آگ عشق کی چنگاری لگی ہے نا, یہ آگ بننے والی ہے. وہ عشق اندر اندر سلگتا رہا, بھڑکتا رہا, اندر اندر گھلتا رہا. راتوں کی نیندیں اڑ گئیں, رات کو نیند نہیں آتی. رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے, درد مندانو یاد نبی دی ستیاں آن جگاوے. گولڑا شریف کی سرزمین ہے, گولڑا شریف, اور غوث اعظم کا پوتا ہے, نام مہر علی ہے. رات کو نیند نہیں آتی, ادھر ادھر کروٹ لی, مہر علی تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ مہر علی اٹھ کے بیٹھے, قلم اٹھایا اور جواب لکھا کہ نیند کیوں نہیں آتی؟ اج سکمت راندی ودھیریے, کیوں دلڑی اداس گھنیریے, لو لوں وچ شوق چنگیریے, اج نینا لائیاں نے جھڑیاں. فرمایا حضور کی یاد بہت تڑپا رہی ہے, سرکار یاد آ رہے ہیں, آج دل بڑا پریشان.
آج آنکھیں رو رہی ہیں حضور کے ہجر اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں آقا لاؤ مکتی مخطط برد یمن من بھاوری جھلک وکھاؤ مٹھن وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جڑی ہمرا وادی سن کریاں اب رو پڑے انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت وی آون او گھڑیاں رو پڑے حضور پھر کرم پھر کرم پھر کرم آواز آئی میرے علی ذرا آنکھ تو اٹھا جب آنکھ اٹھائی نا سارے شیر آنکھ چھکا کے لکھے اور یہ فی البدی جب آنکھ اٹھی حضور سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے دیکھ کر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا اتنا سونا ما احسن کا اتنا سونا ما اکمل کا اتنا سونا کتے مہر علی کتے تیری سنا او سونیاں اکھیاں کتے جاڑیاں نیند نہیں آتی نیند نہیں آتی کیونکہ خود گھر آ جاتا ہے اور دل حضور کی گلی میں چھوڑ آتا ہے دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی میرے امام کا دل بھی گم گیا امام احمد رضا خان کا دل بھی گم گیا اور پھر بولا اے خدا کے بندو کہیں میرے دل کو ڈھونڈو اے خدا کے بندو کہیں میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کہاں گیا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا ابھی دل میرے پاس تھا ابھی کہاں چلا گیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا احمد رضا تیرے دل کا پتہ چل گیا ہے یار کی چوکھٹ پہ تڑپ رہا تھا یار کی چوکھٹ پہ تڑپ رہا تھا دوستو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ جن کو لگن لگتی ہے نا وہ جانتے ہیں عشق کی چوٹ جو کھاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے عشق کیا ہے یہ تو جھوٹ موٹ پر قصے کہانے آج ہر لڑکی جو ہے کوئی وہ شیری بنی ہوئی ہے اور کوئی لیلا بنی ہوئی ہے اور کوئی سسی بنی ہر لڑکا کوئی مجنو ہے کوئی فریاد ہے کوئی کیا بلا بنا جھوٹ ہے فریب ہے سچا عشق وہ ہے جو رات کو تڑپ تڑپ کے سوتا ہے آنکھ لگتی ہے دل کی کھڑکی کھلتی ہے رسول کا دیدار ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان یہ عشق ہے یہ لگن لگی ہے جن کو وہ رات کو سوتے نہیں تھے رات کو اٹھ کے جنگل میں جا کے ٹپے پہ بیٹھ کے کہتا ہے بابا فرید ہر ویلے تانگا یار دیاں بیٹھی رو رو کا گزارا فالا پاواں تے میں قاصد بھیجا میرا تھی گیا حال بیماراں یار باجو ہن جیون کوڑے ان اندر درد ہزاراں یار فریدا میں تا ایویں رواں جی میں وچھڑی کوچ کتارا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت اندر جو عشق تھا نا آگ بن کے بھانبڑ لگے اندر ہر چیز کو جلا دیا عشق تے اگ دا سیک برابر عشق دا سیک چنگیرا اگ تے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو می تے پانی لوکو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے ککھ نہیں رہندا جتھے عشق چلاوے ڈیرا جتھے عشق چلاوے ڈیرا سلگ گیا جھلس گیا موت قریب آ گئی سر پہ موت منڈرانے لگی باپ نے بیٹے کی حالت دیکھی کہتا ہے بیٹا تو چڑھتی جوانی میں الوداع کہنے والا ہے کوئی آخری تمنا ہے تو بتا دے بیٹے نے بس زبان حال ادھر دیکھو بیٹے نے بس زبان حال یہی کہا بابا نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے حضور میرے ویڑے آ جائیں حضور میرے ویڑے آ جائیں میری آخری تمنا ہے باپ چلا گیا آقا میں یہودی میرا بیٹا آپ کی غلامی میں جان سے جا رہا ہے آپ
کو یاد کر رہا ہے، کیا اس کے پاس آنا پسند کریں گے؟ فرمایا آؤں گا، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ آ گئے، بیٹا دیکھ کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ سرکار تشریف لے آئے۔ نوجوان نے آنکھ کھولی، مسکراہٹ آ گئی لبوں پہ، چہرے پہ لالی آ گئی۔ حضور کو دیکھا، لب ہلنے لگے اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا پڑھنا تھا، جان نکل گئی، روح کا پرندہ پرواز کر گیا، ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا، زبان نے کام چھوڑ دیا، دل کی دھڑکنیں جواب دے گئی، گردش خون رک گئی، انسان جان دے بیٹھا، لیکن آنکھ اب بھی کھلی تھی، رخ یار کو دیکھ رہا تھا۔ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ میرے نوجوانوں، میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، آج کے زمانے نے اور آج کی شرارتوں نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ نے آج نوجوان نسل کے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کیا بچے، کیا بچیاں، پوری نسلیں بگڑ چکی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں، کتنے خاندانوں کی عزتیں لٹ چکی ہیں۔ ہر نوجوان لیلا مجنو بنا پھرتا ہے، ہر نوجوان جناب والا اپنے عشق و محبت کی داستانیں چھیڑے پھرتا ہے۔ نہیں دوستو، یہ تیری منزل نہیں تھی، یہ تیرا طریقہ نہیں تھا، یہ تیرا انداز نہیں تھا، یہ تیرا شیوا نہیں تھا۔ ارے مسلمان اگر بوڑھا ہوتا تھا تو بھی آدھی رات کو اٹھ کے تہجد میں رویا کرتا تھا۔ مسلمان اماں اگر بوڑھی ہوتی تھی تو بھی منہ اندھیرے اٹھ کر قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ارے اس قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں، ان کی کوئی رات تہجد قضا نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک ہزار بار پڑھنے والے نوجوان بچے بچیاں کہاں گئے؟ وہ ہر مہینے رسول کا دیدار پانے والے غلام کہاں گئے؟ وہ آنکھیں کہاں گئیں؟ وہ عشق سے لبریز سینے کہاں گئے؟ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والی پیشانیاں کہاں گئی؟ ہمیں تو ہر طرف اندھیرا نظر آیا، کہیں جوا نظر آیا، کہیں سود نظر آیا، کہیں میچ اور نیٹ اور جناب نقلی بانڈ پرچیوں پہ جوئے کھیلنے والے مسلمان نظر آئے، کہیں پر ٹیلی ویژن ڈش کیبل اور انٹرنیٹ پہ دنیا اور اپنی راتیں برباد کرنے والے مسلمان نظر آئے۔ ارے وہ قرآن کے قاری کہاں گئے؟ وہ رسول کا دیدار پانے والے کہاں گئے؟ وہ نبی پہ درود و سلام کی برسات کرنے والے کہاں گئے؟ وہ صبح و شام ہجر رسول میں رونے والے کہاں گئے؟ وہ گھروں میں محبت رسول کے چراغ جلانے والے کہاں گئے؟ جس فرد کا ہر بچہ قرآن کا قاری ہوا کرتا تھا، جس خاندان کی ہر بچی شرم و حیا خاتون جنت کی سیرت کی تصویر ہوا کرتے تھے، نہ شرم رہے، نہ حیا باقی رہے، نہ غیرتیں باقی رہی۔ مسلمانوں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، ہم مذہب سے ہیں۔ مذہب ہے، دین ہے، سنت ہے تو ہماری غیرت بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، ہمارا وقار بھی ہے۔ جو قومیں دین سے منہ موڑ لیتی ہیں، نہ دین کی رہتی ہیں، نہ دنیا کی رہتی ہیں، نہ عزت باقی، نہ وقار باقی۔ آج کیوں برما میں ہمیں کاٹا جا رہا ہے؟ آج کیوں کشمیر میں ہمارے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں؟ آج کیوں پوری دنیا میں ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بے نمازوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ہاں ساری رات ڈش کیبل موبائل پہ برباد کرنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ فجر کی نماز چھوڑے اور سوئے رہنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ جوا کھیلنے والوں، شرابیں پینے والوں، بے حیائی اور بے غیرتی کے بازار گرم کرنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ لوٹا، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے کہ قیامت قائم آ جائے، اس سے پہلے کہ قبر میں
रसूल को मुंह दिखाना पड़े और तू मुंह दिखाने के काबिल ना हो, खुदाए वंदे कुद्दूस के सामने खड़ा होना पड़े, तू खड़े होने के काबिल ना हो। आज संभल जा, संभल जा, संभल जा। अगर तू संभल गया, तूने तौबा कर ली, तू नमाजी बन गया, खुदा की कसम मौत का फरिश्ता बाद में आएगा, मदीने वाला दीदार कराने पहले आएगा। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा खिलाफा, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। एक दर्द दिल था जो खोल के आपके सामने रख दिया, ये जला हुआ दिल कबाब की तरह आपके सामने तल के रख दिया। अब सौदा लो तो आपकी मर्जी, ना लो तो आपकी मर्जी, मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। लेकिन कुरान कहता है वल अस्र, महबूब तेरा ज़माना बड़ा सोना है, तेरे ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये घाटे में है बेचारा, ये जब भी करेगा घाटे का सौदा करेगा। लोगों नमाज ना पढ़ना ये घाटे का सौदा है, हराम का 1 करोड़ ले लेना घाटे का सौदा है। आज तो हराम के 10 भी कोई नहीं छोड़ता ना, हराम का 1 करोड़ क्यों ना पड़ा हो घाटे में जा रहा है। ये रिश्वतें, ये सूद, ये चोरी चकारियां, ये घाटे के सौदे हैं। माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, जिसने तुझे चलना सिखाया, जिसने तुझे बोलना सिखाया। अरे तुझे तो प्याली का नाम नहीं आता था, दूध का नाम नहीं आता था, पानी का नाम नहीं आता था, ये तुझे माँ बाप ने सिखाया। आज वो जबान माँ बाप पे चला रहा है। जिस माँ बाप का चेहरा देखना हज के बराबर है। हुजूर बार बार फरमाए जितनी बार देखोगे अल्लाह उतनी बार हज का सवाब अता फरमाएगा। उस माँ को बकना, उस बाप की गुस्ताखी करना, आंखों में आंखें डालना, ऊंचा बोलना, जवाब देना, बात ना मानना, हाँ ये तरीका नहीं है। माँ बाप के सामने जी बोलते हैं, की कहनी है, हाँ के तिरखा नहीं, ये तरीका नहीं है। जी बोलो जी, आंख मिलाकर बात नहीं करो, माँ बाप के सामने आंख झुकाकर बात करो। घाटे का सौदा कर रहे हो, माँ बाप का दिल दुखा के बहुत घाटे का सौदा। कितना घाटा? हुजूर ने फरमाया नमाज, रोजा, हज, ज़कात कुछ भी कबूल नहीं जिस पे माँ नाराज है, जिस पे बाप नाराज है। और सुन लो, दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे अगर माँ या बाप का दिल दुखाया। आप ज़हीन हो, आप कहते हो मैं मेरिट पे इंजीनियर बन जाऊंगा, आप कहते हो मेरिट पे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं मेरिट पे जनाबे वाला पायलट बन जाऊंगा, ये बला वो बला। नहीं, आपका मेरिट काम नहीं आता, आपके माँ बाप की दुआएं काम आती हैं। पीरो मुर्शिद के दर पे जाते हैं, दुआ करो, कराओ, किसने मना किया? हुजूर ने सहाबा को भेजा था कि जाओ वैसे करनी से दुआ करो। तो हुजूर की सुन्नत है औलिया किराम के पास जाओ और दुआएं करो। लेकिन घर से बद्दुआ लेकर निकलेगा, पीर की दुआ कैसे काम आएगी? पहली दुआ, पहला पीर, पहला मुर्शिद तेरी माँ है, तेरा बाप है। इनको राजी करेगा तो पीर राजी होगा, खुदा राजी होगा, रसूल राजी होगा। जितने जवान बैठे हैं जिनके माँ बाप हैं, वादा करना पड़ेगा आज के बाद माँ बाप की गुस्ताखी नहीं करोगे। हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं माँ बाप से मुखातिब हूँ, अगर आप बिस्तर में पड़े हो और बेटे को भगोए बेटा जा नमाज पढ़ा, ये तरीका गलत है। आप टेलीविजन देख रहे हो और बोटो बेटी नमाज पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, ये तरीका गलत है। माँ बाप को देखकर नस्लें असर लेती हैं। आप मस्जिद में आएंगे तो आपका बेटा भी चल के मस्जिद में आएगा। आप जब वुजू करने लगेंगी तो आपकी बेटी भी वुजू करेगी, आपके घर वाली भी वुजू करेगी। माँ बाप मॉडल बन जाओ अपनी औलाद के लिए, नमूना बन जाओ। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, अल्लामा का बेटा अल्लामा। क्यों? माँ बाप का असर होता है। अगर आप अच्छे हो जाओगे तो आपकी नस्लें भी अच्छी हो जाएंगी। अच्छी तरबियत करो अपनी नस्लों की। उनको बताओ कि धोखा देना बुरी बात है, उनको बताओ गरीबों पे जुल्म करना बुरी बात है।
کسی کو مار کے آ جائے کمزور یتیم بچے کو، واہ واہ میرا شیر پتر جوان، نہیں، اس کو بولو بیٹا یہ ظلم ہے، قیامت میں پوچھا جائے گا، کسی کے ساتھ تھوڑی تن کے برابر زیادتی کی ہوگی، اور حضور کا یہ شیوا نہیں کہ جو تمہیں مارے تم بھی مارو، سرکار کا کام ہے معاف کر دینا، یہ سنت ہے۔ نسلوں کی تربیت کرو تاکہ وہ دوستو اپنا یہ ماں باپ تو جواریاں نہیں بناتے، ماں باپ تو شرابیوں کی سنگت ملتی ہے شرابی بن جاتا ہے، جواریوں کی سنگت ملتی ہے، کوئی ایک سنگی گندا مل گیا جواریا ہو گیا، کوئی ایک سنگی ہیروئنی مل گیا، سنگی خراب کرتے ہیں۔ آپ سنگت مسجد والے نمازیوں سے بناؤ تاکہ قرآن کا شوق پڑے، آپ کو نماز کا شوق پڑے، آپ کے اندر عبادت اور ریاضت کا شوق۔ اتنی خوبصورت مسجد میں دیکھ کے حیران رہ گیا، بڑا عالی شان کام ہوا ہے، لیکن کیا یہ کارپیٹ ہے، یہ قالین ہے، اس کو رنگ روغن ابھی اور آپ سجاوٹ کریں گے، جتنی اللہ توفیق دے۔ اللہ کا گھر سونا ہونا چاہیے، ہمارے گھر سونے ہیں، خدا کا گھر سونا کیوں نہ ہو؟ خدا کا گھر کچا ہو، مٹی کا ہو تو جناب والا، اور مٹی پڑی ہو اور پھڑیاں جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوں، اور ہمارے گھر چمک رہے ہوں اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، لاش پاش ہو، تو کیوں نہ؟ تو اللہ کا گھر ہے، عزت کرو، احترام کرو۔ لیکن سن لو، ان چیزوں سے اللہ کا گھر آباد نہیں ہوتا، یہ جائز ہے، یہ کارائش یہ جائز ہے۔ اللہ کا گھر سجدوں سے آباد ہوتا ہے، سجدوں سے۔ کسی اور کو کھڑا کروں اور میرا دل کرتا ہے کہ ان گھروں دوستو تقریرہ مو سنی ہیں، تساں تبلیغ ہی سنی کرو نا، گھنٹہ رو گھنٹے تقریر تھی ویندی ہے، واہ واہ تے لش پاش تے ڈوڑے ٹپے مائیے تے پتہ نہیں ایک سبق دی گال کونی تھی دی آخر تے، نہ نماز نہ روزہ نہ کو ماں پیو دی عزت۔ مقصد تو یہ ہے نا، تو انہوں سجایا گیا ہے تربیت واسطے، کوئی تربیت ہونی چاہیے، کوئی گلنا اثر کرے دیا پیان، اور گلنا اثر کرے دیا پیان۔ اگر ہر مقرر، ہر عالم، ہر مہمان خطیب یہ تبلیغ کرے، یہ تربیت کرے، نوجوانہ تے کتنا اچھا اثر پوسی، تربیت چھوڑ دیتی ہے، بس خالی واز و جناب علی صورت سنگیت دے ٹائم پاس کرنا۔ نات خان ان تا سارے دنیا جہان دے او پرانے گانے بھی پٹ آندے نے، انہاں دے نقلاں تے بھی جڑا نا ناتا پڑھ دے کھلوتے ہیں، لباس دیکھو تو پتہ نہیں لگتا، خس رہے رانے جڑے کیڑی بلا سارے منہ تے داڑھی کونی، داڑھی چاٹ مچا چاٹ، سرکار دا عاشق تے سرا خان ہاتھ چاہ کے بولو تے کھبا چاہو تے سجا چاہو تے، جناب علی تماشا مسجد ہی بنا پیے، نات خانہ اپنے رنگ نہ پی ودین، پیر اپنے رنگ نہ پی ودین، داڑھی مننے مچھاں بدھائی ودین، کڑے پائی ودین، اور جناب رنہ دے وچے وڑے بیٹھیں، اساں یوں نہیں آتے ہاتھ چومن دے لگے پہاں۔ انہاں پیراں سارے اہل سنت دا بیڑا غرق کر چھوڑا ہے۔ پیر اوے جڑا سر تو گھن کے پیراں تک حضور دی سنت دی تصویر ہے، سرکار دی سنت دی تصویر ہے، او پیر ہے دوستو۔ آج تک جیلی پیراں ساری تباہی کر چھوڑی ہے، برباد کر چھوڑا ہے آسانو۔ تو میں عرض کر رہا ہم تھوانوں دوستو کہ خدا را اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے گھران دا ماحول اچھا کرو۔ اگے پتہ نہیں سارے گھر ٹی وی ہے، ہر ناچ گانا گندا کامیں، ایک اسلام واسطے سارے دروازے بند پہ، ہر شئی فیشن ہے، او جناب عورتوں نے او کام شروع کر دیتے، ایسے لباس بھرا بھینڈ ہی نہیں دیکھ سکتا، جیڑی بھین اتنے بازو پائی ودی ہے، اتنا گلہ پائی ودی ہے، بھرا کنیے دیکھ سی ہو، خیرہ تو مر نوے سی، کنیے گھر چل دے پہن، کنیے معاشرہ چل دے بھی ہے، کوئی تربیت کو نہیں، کوئی سوچ کو نہیں، کوئی اثرہ قبلہ کو نہیں۔ اس میں آنکھ ہے نا، دین چھوڑے غیرت آپے چھوٹ گئی، دین جڑی قوم دا زندہ ہوئے انہاں دی غیرت، عزت، آبرو ہر شئی نو اللہ پاک تحفظ اور مقام عطا فرمائے۔ دوستو ماں پیو دی عزت کرے سو، پچھو جہنے ماں پیو ٹور گئن، وہ آدھن ایک رات تا اممہ آویا میں ساری رات پیر دھو دھو پیوں، بابا ایک رات تم آونیا میں ساری رات لتاں دبیندہ رہا، انہاں دیا لتاں دباؤ، انہاں دے پیر دباؤ، انہاں دا سر دباؤ، انہاں دیا مالشاں کرو، انہاں نو علاج معالجے دی ضرورت ہے، لکھاں روپیے لا دے ماں پیو تے، انشاءاللہ انہاں لکھاں دے بدلے اللہ تو انہوں کروڑا عطا فرمائے سے۔ بیوی بیمار ہے، کراچی تائیں ڈاکٹر نہ چھوڑیں دے، اماں بیمار ہے، کھانگ دا سیرو پان کے کوئی نہیں دیندہ، شوگر ٹیسٹ کراؤن واسطے 50 روپیہ اولاد نہیں دیندی، بلڈ پریشر ٹیسٹ نہیں کرویں دے چماد، اے معاشرہ ہے، اے سارے حالات ہیں۔ بیوی دا اپنا حق ہے، اے مارون کٹون تے والا جو نپون تے گھیلی، اے اسلام نہیں جڑا تساں گھران تے لائی کھلوتے ہو، جڑا زیادہ بیوی ان کٹ گندہ ہے نا وہ چنگا جانا ہے۔ سرکار فرمائے پٹھی پسلی چو جمی ہے، پٹھی راسی سدھی کرے سو تروٹ ویسی سدھی نہ تھی سی،
گزارا کرنا ہے گزارا تو آکو نا سدھی کر کے سن یہ گل کونی اس نال گزارا کرنا ہے مار کٹائی نال گھر دا ماحول خراب تھی دے اوے بچے آرام کرو بچوں دا ذہن خراب تھی دے تھوڑی بدنامی تھی دی ہے بھئی یہ کہ ولے تماشا ولے شام تماشا لگا بھی ہے اس گھرے چون گالی گلوچ دی آواز آندی پئی ہے گھرے چ اخلاق پیار محبت نال سرکار فرمائے بیوی بد زبان ہے جنا برداشت کریں دے قیامت اللہ تعالی شہیداں دے نال اٹھے سے برداشت سکھو اخلاق سکھو پیار محبت سکھو ماں پیو دی عزت کرنی ہے حرام نہیں کھاونا جوا نہیں کھیلنا شرابہ نہیں پیمنیاں گندے لوگوں کو نہیں بامنا اور 5 ٹائم مسجد چاہنا ہے 5 ٹائم مسجد حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے بچے اور عورتوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا اگے شارحین لکھا بھئی او کون ان جڑے گھر نماز پڑھ دے فرمایا ایک صحابی بھی گھر نہیں پڑھ دا وہ سارے منافق ان جڑے کہ نہیں مسیح چاہوے رہن کہ نہیں گھر پڑھ دے منافق گھر نماز پڑھتا مسلمان اور دوستو جڑا گھر پڑھے ہو دا اے حال ہے جڑا اوکا پڑھ دا نہیں ہو دا کے حال ہو سی اس مجمع کتنے بیٹھے ہو سن جڑے بے نماز ہیں جڑے نہ پڑھ کے آئیں تے نہ وان کے پڑھ سن یعنی نہ عشاء پڑھ کے آئیں تے نہ فجر وان کے پڑھ سن کتنے لوگ ہیں لیکن آج آیا ہو تو کچھ گھن کے ونجو اور آج وعدہ کر کے ونجو کہ جڑیاں قضا تھی گئیں او بھی قضا والساں تے انشاءاللہ آئندہ ساری نماز قضا نہ ہو سی حضور فرمایا مسلمان تے کافر اچ فرق نماز دے قیامت اچ پہلا سوال نماز حضور دا میلاد ہے میلاد پتہ ہے کس نواد ہے پیدائش میلاد یوم پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اسا اپنا یوم پیدائش میں نے وہ کیا دن انگریزی والے برتھ ڈے اچھا جلے برتھ ڈے ہوندا ہے تو اس تے تحفے دے دیں تحفوں دا ہی رواج نکلا ہوا ہے نا آج کل تو لوگ منگنے میری برتھ ڈے آندی پہ کیڑا تحفہ دے دی بھائی کمال ہے یار منہ تحفے منگی دے پہ ایسا بے حیا دور آ گیا بہرحال ہن ہر سنگی جڑا ہے نا وہ اپنا اپنا تحفہ دے دے سرکار دی یوم ولادت ہے تو حضور نو کوئی تحفہ دیونا چاہیے نہیں دیونا چاہیے او تحفہ جو جڑا حضور نو سب تو زیادہ پسند ہوئے سرکار کیا پسند ہے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری اکھاں دی تو آج یہ تحفہ دیو کہ مرن تک تاری نماز قضا نہ تھی پڑھو یار اس سے صحت ہی نے صفائی ستھرائی بھی نے یہ ذہنی ٹینشن دے مارے ودے ہوندے ہو کہ نہیں نماز پڑھ کے اتنی پریشان بیٹھے ہو نا دماغ تے انہیں لگے بھئی پہاڑ دماغ تے آگئے تے وضو کر کے نماز پڑھو چانا انہیں پھول اور دماغ ہلکا تھی یہ خالی وضو دے وچے کتنے فائدے جسمانی صحت اس سائنسدان تحقیقاں کر کے پیش کرنے دے پہ خالی مسے دا منہ دھون دا سرکار دوال کنہ دا مسا پاؤں یہ کتنے جسمانی فائدے ہیں اچھا نظافت ہے پاکی ہے صفائی ستھرائی بھی ہے وقت نماز دے اندر جڑی اٹھک بیٹھک ہے نا اس دے وچے کتنے فائدے ہیں یعنی دین دا بھی فائدہ ہے دنیا دا بھی فائدہ ہے پیر سائیں روزی کن توید لیو چاہ دوجا آگیا پیر سائیں سر رکھتا ہے پیر سائیں میرے پتر نا فرمانے پیر سائیں میرے گھر برکت کون پیر سائیں سارن توید لیون تے لگے پہ میں آکھا پیر سائیں کو یہ توید ہی ہے جڑے سارے کام سیدھے تھے وجہ کوئی اینٹی بیٹک توید ہی ہے فرمایا ہاں بچہ جڑے گھر نماز پکی ہوئے سارے کام سیدھے تھی نماز گھر اج پکی کرو یا میں ووٹ نہ منگدا پیا بیڑے مت آکو بھئی مولوی صاحب دا کو فائدہ ہے میں توانو آدھا پیا بھئی اپنے گھر نماز پکی کرو آپ پڑھو بیوی بچہ تے پڑھو گھر تاکہ پتہ لگے مسلمان دا گھر ہے ولے شام قرآن دی تلاوت ہوئے نماز ہوئے ٹی وی لگا پیا ہے ادھیاں ننگیاں عورتاں نچدیاں پیاں ولے تو شام وات پڑھ کے بیٹھے ہاں کوئی پرواہ ہی کو نہیں کیڑی دنیا تے بیٹھے ہاں راتی اساں ساموینے ہاں ٹی وی نہیں رکدا یہ سارا انداز ہے یہ جو ٹی وی تے رنہ دیدا راتی سامپوں میں تے ولے اٹھے ہی نہیں بویا پیا ہوئے تو قیامت کیڑے حال چٹے دی کہ بغیرتی دیدا مر گیا راتی کلمہ درود شریف پڑھو 11 دفعہ استغفار پڑھو 11 دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر اے پڑھو 4 کل پڑھو ایت الکرسی پڑھو الحم شریف پڑھو اور سمون دی دعا اللہم بسمک اموت و احیا اے پڑھ کے سمو ایک تا سونے سونے خواب دیکھ سو دوجا پوری رات فرشتے تواریاں نیکیاں لکھیں دے رہا یہ لے اکھیاں رکھوں لگے نہیں لگا پیا اتھائی وات پڑھ کے نیند اڑاوے
اس قوم دا کی بن سی اس قوم دا کی بن سی بات خواب کیڑے آسو گاندھ ریکھ سی نا بات گاندھی ریکھنا ہے نا مائی کھٹا کے گل کرا آج قوم اتنی خراب تھی گئی ہے تو دعائیں سانو ہدایت عطا فرماوے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا وما علینا الا البلاغ المبین بابا کھڑے ہو جائیں دو مصرع درود السلام کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ زلف رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول دے شریف ختم شریف ہوگا اس کے بعد دعا تم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. آمين. अल्लाह करीम तिलावत कलाम पाक नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। ज़िक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। दुरूद व सलाम ख़त्म कलाम पाक तबर्रक लंगर दा एहतिमाम जुमला उमूर खैर दा सवाब तोहफ़तन हदियतन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वास्ता वसीला तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आका करीम अलैहिस्सलाम दे वालिदैन करीमैन आप दी अज़वाज मुताहरात आप दे आहले बैत अतहार सहाबा किराम सहाबियात रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन।
تابعین تبع تابعین تمام سلاسل تمام اولیاء کاملین جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی اربانو پیش کی تے قبول فرما آمین۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک روح نو پیش کی تے قبول فرما آمین۔ اسارے اعزا اقربا آبا و اجداد دوست احباب اولاد دنیا فانی تو جو ایمان نل ٹر گئے تمام دیاں روحاں نو بخشے قبول فرما آمین۔ سب دی بخشش مغفرت فرما آمین۔ جنت الفردوس عطا فرما آمین۔ مولا کریم اساری حاضری قبول فرما آمین۔ گناہگار بدکار سیاہکاراں تیرے یار دی محفل چایا اس محبوب دے سونے نا دا صدقہ مولا سارے گناہ معاف فرما چا آمین۔ اے اللہ سارے گناہ معاف فرما چا اے اللہ سانو سچی توبہ دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم سانو 5 وقت دی نماز دا شوق عطا فرما 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرما آمین۔ 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ پیشانی نو جھکن دی توفیق عطا فرما آمین۔ زبان نو ذکر دی توفیق عطا فرما آمین۔ دل خوف اللہ عطا فرما سینہ عشق رسول اللہ عطا فرما آمین۔ ان اکھن حضور دی یاد چ روون دا جذبہ عطا فرما آمین۔ الہی سچا مسلمان سچا حضور دا عاشق بنون دی توفیق عطا فرما آمین۔ اے اللہ کریم اسارے گھراں اسارے چو جو کوئی بیمار ہے تمام نو صحت عطا فرما آمین۔ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما آمین۔ قرض داراں دے قرضے دور فرما آمین۔ الہی جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما آمین۔ جنہ دیاں بچیاں ہیں اور بیٹاں دے طلبگار ہیں حضور دے پیارے نا دا صدقہ نیک صالح بیٹے عطا فرما اسارے جائز مرادہ اپنی بارگاہ وچ پوریا فرما اسارے گھر امن سکون محبت عطا فرما اسارے رزق جان مال اولاد وچ برکتاں عطا فرما اسانو غیبی مصیبتاں تو امان عطا فرما قبلہ حضرت مولانا قاری عبدالمجید صاحب اور مسجد دے انتظامی کمیٹی دے حضرات جنہ خاص و عام نے تھوڑا بہوں جتنا حصہ پائے مولا قبول فرما آمین۔ الہی قبول فرما الہی قبول فرما الہی حضور دا انہ میلاد منائے سرکار دے میلاد دا صدقہ سب نو حضور دی محبت عطا فرما آمین۔ سرکار دی محفل حاضراں سرکار دے در تے حاضر تھیون دی توفیق عطا سانو حضور دے در دی حاضری عطا فرما آمین۔ خانہ کعبہ دا دیدار عطا فرما آمین۔ گنبد خضرہ دی حاضری عطا فرما آمین۔ اے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے یا اللہ ساواں گھٹتیاں جا رہی ہیں موت دے قریب ہو رہے ہیں سانو موت تو پہلے ایک بار حضور دا دیدار عطا فرما سرکار دا دیدار عطا فرما الہی سرکار دا دیدار عطا فرما اے اللہ کریم ساری جائز مراداں پوریاں فرما سانو غیبی مصیبتاں تو امان عطا فرما رحمت فضل کرم دی بارش عطا فرما کرم دی بارش عطا فرما کرم دی بارش عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. تمام باب لنگر شریف کھا کے جانا وسیع انتظام ہے لنگر دا سارے دوستوں بغیر لنگر کھاتے کسے نے بھی نہیں جانا بیر تشریف لے جو بار سینے اتھے انتظام ہے لنگر دا بس آرام سکون نال 2-2 3 بیٹھ کے آرام سکون نال لنگر کھا کے ہر بندہ